الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ جلسہ سالانہ کی انتظامیہ کو جلسے پر آنے والے مہمان ہوں، چاہے وہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے ہیں یا برطانیہ کے مختلف علاقوں سے آنے والے ہیں، ان کی آسن رنگ میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ پر آنے والے مہمانوں کی خدمت کے لیے برطانیہ کے طول و عرض سے بوڑھے، نوجوان، بچے، عورتیں اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. اور جوں جوں شامل ہونے کے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جلسے کے انتظامات بڑھ رہے ہیں، خدمتگاروں کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بغیر کسی دقت کے اور خوشی سے بچے بھی، نوجوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں. اور اکثریت نوجوانوں اور بچوں کی بھی یہ خدمت سر انجام دے کر سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں یہ افراد جماعت کا مزاج بن چکا ہے کہ جماعت کے ہر طبقے اور ہر عمر کے افراد نے جلسہ سالانہ کے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے. گزشتہ ہفتے جمعے سے اتوار تک جماعت احمدیہ امریکہ کا جلسہ تھا. وہاں پر بھی ان کے پروگرام جو انٹرنیٹ پر آتے تھے، یوٹیوب پر تھے، اس میں نے ایک انٹرویو دیکھا. انٹرویو لینے والے نے خدام الانبیاء کے عہدیدار سے انٹرویو لیا. وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح جلسہ سالانہ کی تیاری کے لیے خدام نے اور رضاکاروں نے کام کیا. اسی طرح اس میں ایک 19-20 سال کے لڑکے کا بھی انٹرویو تھا. وہیں کا پلا بڑا، وہیں کا پیدا ہوا. اس سے سوال پوچھا گیا کہ یہ سارا کام تم نے کیا کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملتا ہے، کتنے رقم ملے گی، کتنے ڈالر ملیں گے. تو یہ افسر سے بھی سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے یہی جواب دیا. اس نوجوان کا بھی یہ جواب تھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ امریکہ میں پلا بڑا ہے، دنیا داری کی سوچ ہے اس ملک میں کہ ہم تو رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں. جو مزدوری ہمیں ملتی ہے دنیا داروں کی سوچ سے وہ بالا ہے. ہم تو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ وہ مزاج ہے
جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں رہنے والے احمدی کا ہے، چاہے وہ افریقن ہے یا انڈونیشین ہے یا جزائر کا رہنے والا ہے یا مغرب کے ترقی یافتہ ممالک کا رہنے والا ہے۔ جب دنیا کی ترجیحات اسکولوں کالجوں میں چھٹیوں کے دوران کھیلنا کودنا اور سیریں کرنا ہے، جب دنیاوی نوکریاں کرنے والوں کی ترجیحات نوکریوں سے رخصت ملنے پر آرام کرنا اور خاندان کے ساتھ رخصتیں گزارنا ہے، اس وقت ایک احمدی کی ترجیحات مختلف ہیں۔ اگر ان رخصتوں میں جلسہ سالانہ آ رہا ہے تو ان دنوں میں پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی، افسر بھی اور ماتحت بھی، پیشہ ور ماہرین بھی اور عام مزدور بھی اور طالب علم بھی اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ باقی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تو جلسے بڑے بڑے ہالوں میں یا ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں بہت سی سہولتیں میسر ہیں، لیکن برطانیہ کا جلسہ تو ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں ہر انتظام عارضی طور پر کرنا ہے اور ہر ممکنہ سہولت جو کہیں بھی میسر آ سکتی ہے یا جو بھی دی جا سکتی ہے اسے مہیا بھی کرنا ہے۔ اور پھر کونسل کی طرف سے یہ شرط بھی ہے کہ کام شروع کرنے کے ابتدا سے لے کر جلسے کے بعد ہر چیز کو سمیٹنے اور اس جگہ کو پہلی جیسی زرعی زمین یا فارم لینڈ بنانا بھی ہے، اور یہ سب کام 28 دن کے اندر اندر کرنا۔ اس لحاظ سے ایک محدود وقت میں بہت بڑے وسیع کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ رضاکاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام کو شروع کرنے سے ختم کرنے کا عرصہ ایک طرف تو کام کی نوعیت کے لحاظ سے بہت تھوڑا سا وقت ہے، لیکن والنٹیئرز کے کام کرنے کے لحاظ سے 28 دن، بلکہ بعض کام ایسے ہیں جو اس سے پہلے بھی شروع ہو جاتے ہیں، جو براہ راست جلسہ گاہ میں نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن ان کی تیاری کے لیے اس سے بھی 2-3 ہفتے پہلے رضاکار کام شروع کر دیتے ہیں۔ گویا یہاں کے کارکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے وقت اور مال کی قربانی تقریباً 1.5-2 مہینے تک کرتے رہتے ہیں، اور یہ عرصہ ایک انسان کے کام کرنے کے لیے، رضاکارانہ طور پر کام کرنے کے لیے بہت بڑا عرصہ ہے۔ بس اس لحاظ سے تو برطانیہ کے جلسے کے رضاکاروں کو جلسہ کے کام کے لیے قربانی اور جلسے کی ڈیوٹی کی اہمیت کا پتہ ہے۔ ایک سال سے اس خدمت سے انجام دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے بہت سے کارکنان ہوتے ہیں جو نئے شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض کی جلسہ کے دنوں میں براہ راست مہمانوں کے ساتھ واسطے کی تعلق یا واسطہ پڑتا ہے، ان سے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے براہ راست۔ بعض کی ان دن جلسے کے دنوں میں شروع ہوگی، بعض کی آج کل سے شروع ہو چکی ہے جب مہمان آنے شروع ہو گئے، جیسا کہ میں نے کہا۔ تو ان سب کو یاد دہانی کے طور پر اس وقت میں حسب دستور مختصراً کچھ کہوں گا۔ بعض دفعہ بعض لوگوں کا جذبہ خدمت بے شک بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن مزاج ہر ایک اپنا، بعض
عدم حوصلہ کا شکار ہوتے ہیں، بعض عدم علم کی وجہ سے، بعض ایسی باتیں کر جاتے ہیں یا ان سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو مہمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور یاد دہانی کروانے سے رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے کارکن ہوشیار بھی ہو جاتے ہیں اور زیادہ توجہ سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ مجھے تو اس بات میں معمولی سا بھی تحفظ نہیں ہے کہ کارکن خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عموماً کام نہیں کرتے۔ یقیناً یہ سب کارکن خدمت کے جذبے سے کام کرنے والے ہیں۔ یاد دہانی کروانا اور ہوشیار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے میں ہر سال جلسے سے ایک جمعہ پہلے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کے ذکر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کر کے مہمان نوازی کی اہمیت بتائی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر مہمان نوازی کی اہمیت اور اس وصف کو بیان فرمایا ہے۔ اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس طرف خاص توجہ دلائی ہے، بلکہ اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد دین کی خاطر سفر کر کے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کو بھی قرار دیا۔ چنانچہ آپ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ تیسری شاخ اس کارخانہ کی واردین اور صادرین اور حق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے اور دیگر اغراض متفرقہ سے آنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ شاخ بھی برابر نشو و نما میں ہے، یعنی بڑھ رہی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں قادیان کی چھوٹی سی بستی میں، جہاں کسی قسم کی سہولت بھی میسر نہیں تھی اس زمانے میں، مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بٹالے سے یا امرتسر سے حضرت مسیح علیہ السلام سامان منگوایا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں بعض دفعہ انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے کہ ذرائع آمد و رفت بھی نہیں ہیں، بعض دفعہ پیدل جانا ہوتا تھا، عموماً ٹانگے پہ یکے پہ جاتے تھے۔ ایسے حالات میں مہمان نوازی کرنا ایک دور دراز علاقے میں بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے سے ہی فرما دیا تھا۔ عربی کا الہام ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ کثرت سے تیری طرف رجوع کریں گے، سو تیرے پر واجب ہے کہ تو ان سے بدخلقی نہ کرے، اور تجھے لازم ہے کہ ان کی کثرت دیکھ کر تھک نہ جائے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں جلسوں کے انعقاد یہ نظارہ دکھاتے ہیں کہ لوگ کثرت سے آتے ہیں اور روحانی اور جسمانی معاہدہ حاصل کرتے ہیں، اور یہاں خلیفہ وقت کی موجودگی میں برطانیہ میں اس وجہ سے دنیا کے کونے کونے سے مہمان آتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ علم دین حاصل کریں اور اپنی روحانی پیاس بجھائیں۔ آج حضرت مسیح علیہ السلام کے غلام اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق بے لوث اور بے غرض اور بغیر تھکے اور بغیر ماتھے پر بل لائے ان مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا فرض ہے کہ ان مہمانوں کی خدمت کریں اور جلسے کے انتظامات کو آسن رنگ میں انجام دینے کی کوشش کریں۔ جلسے پر غیر احمدی اور غیر مسلم بھی آتے ہیں اور ہمیشہ کارکنوں کے کام سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے
اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اپنے ذمہ لگائی گئی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں اور بڑی ذمہ داری سے سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال ایک مہمان یوگنڈا سے جو آئے ہوئے تھے، وہاں کے وزیر بھی ہیں، کہنے لگے کہ میں مہمان نوازی اور انتظامات کو دیکھ کر حیران ہوا کہ کس طرح لوگ رضاکارانہ طور پر اتنی قربانی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں ایک ایسے جلسے میں شامل ہونے جا رہا ہوں جہاں انسان نہیں بلکہ فرشتے کام کرتے نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ 20 دفعہ بھی کوئی چیز مانگو تو ہنستے ہوئے پیش کرتے تھے۔ بہت سے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ بچے کھانے کی ڈیوٹی پر کھانا کھلا رہے ہوتے تو انتہائی بشاش چہرے کے ساتھ، اگر جلسے کی مارکی میں پانی پلا رہے ہوتے تو انتہائی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بار بار ضرورت کا پوچھتے، پانی کا پوچھتے۔ اور یہ صرف خاص مہمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مہمان کے لیے یہ کارکنوں کا سلوک تھا۔ اور یہی وہ وصف ہے خدمت کے جذبے کا جو صرف جماعت احمدیہ کے ہر کارکن کا خاصہ ہے اور ہونا چاہیے۔ بس اس خاص وصف کو ہر کارکن نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہو۔ ہمارے جلسے کے مہمان جب آتے ہیں تو ان کا واسطہ مختلف شعبوں سے پڑتا ہے، آتے ہی ان کو شعبہ استقبال سے واسطہ پڑتا ہے۔ شعبہ استقبال عموماً مہمانوں کا بڑی اچھی طرح استقبال کرتا ہے۔ مہمان جب سفر کر کے آتا ہے تو اس کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ سفر کی چاہے جتنی بھی سہولتیں میسر ہوں، اس زمانے میں بھی سفر کی کوفت اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اس لیے شعبہ استقبال کو اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایئرپورٹ پر تو مہمانوں کے استقبال کا شعبہ کام کر رہا ہوتا ہے اور عموماً اچھا انتظام ہوتا ہے، لیکن بعض ہمسایہ ممالک سے جو سفر کر کے مہمان آتے ہیں، بدریہ کار آتے ہیں یا بدریہ بس، وہ کئی گھنٹے کا سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ آنے والے جماعتی قیام گاہوں میں ٹھہر رہے ہوں تو وہاں کی انتظامیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر ملو، اور یہ صدقہ ہے۔ پھر ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ معمولی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی نیکی ہے۔ دیکھیں اسلام کی تعلیم کیسی خوبصورت تعلیم۔ اکرام ضیف کا تو ویسے بھی حکم ہے، ایک ایسا حکم ہے جس کا ثواب ہے۔ پھر یہ مہمان نوازی کرنا کہ آنے والے سے صرف مسکرا کر بات کر لینا، یہ صدقہ دیے جانے جیسے فعل کے برابر، اور اس کو صدقے کے فعل کے برابر قرار دے کر ثواب کا بھی مورد بنا دیا۔ اس ثواب کا، دورے ثواب کا، ایک مہمان نوازی کا ثواب، ایک خوش اخلاقی سے پیش آ کر صدقے کا ثواب۔ پیار سے بات کرنا، خوش خلقی سے بات کرنا نیکی شمار ہو جاتا ہے، اور نیکی کے اجر کتنے دینے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر راستہ دکھانا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صدقہ ہے۔ جو شعبہ اس کام کے لیے مقرر ہے اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے
کہ سفر کر کے آئے مسافر سے ایک تو خوش اخلاقی سے ملیں، پھر معاونین کے ذریعے انہیں ان کی رہائش کی جگہوں پر پہنچائیں، خاص طور پر جب عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، یعنی صرف عورتیں ہوں اور مرد ان کے ساتھ نہیں ہوں، بچے ان کے ساتھ ہوں، تو انہیں قیام گاہوں تک پہنچانا شعبہ استقبال کا یا جو بھی متعلقہ شعبہ ہے اس کا کام ہے، اور یہ بڑا ضروری چیز ہے۔ بعض دفعہ سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح مسکرا کر اور خوش اخلاقی سے بات کرنا صرف استقبال کا نہیں بلکہ ہر شعبے میں کام کرنے والے کارکن کے لیے ضروری ہے۔ آج کل حالات کی وجہ سے ایمز کارڈ رکھنا ضروری ہے۔ بعض باہر سے آنے والے تعارفی خط اور معلومات لے کر آتے ہیں اور پھر ان کے جلسے کے کارڈ یہاں بنا دیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے بھی معاملات آ جاتے ہیں کہ تصدیقی خط نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بے شک تسلی کرنا تو بہت ضروری ہے۔ جب تک تسلی نہ ہو کارڈ نہیں بنایا جا سکتا، اور تصدیق کی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس عرصے میں آنے والے سے خوش خلقی سے پیش آنا، اس کے انتظار کے لیے بیٹھنے کا مناسب انتظام ہونا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ساتھ جو لبے انتظار کی وجہ سے بے چین ہو رہے ہوتے ہیں۔ اول تو ہر آنے والے کو، مہمانوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ جلسے پر آئیں تو جماعتی تصدیق کے ساتھ آنا چاہیے یا اپنے ایمز کارڈ لے کر آنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے یہ رہ گیا ہو تو متعلقہ شعبہ کارروائی کے دوران انہیں سہولت میسر کرے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ پھر کھانے کی مہمان نوازی کا تعلق ہے۔ اس میں تو جماعتی رہائش گاہوں میں ٹھہرے ہوئے مہمان ہیں، ان کو تو 2 وقت یا 3 وقت جو کھانا کھاتے ہیں اس کی مہمان نوازی ضروری ہے، لیکن جلسے کے 3 دنوں میں ہر شامل ہونے والا مہمان جو ہے عموماً جو جلسہ سننے کے لیے آتا ہے کم از کم دوپہر کا کھانا جماعتی انتظام کے تحت کھاتا ہے۔ اس میں کھانا کھلانے والے افسران اور معاونین اس بات کا خیال رکھیں کہ مہمان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ خوش اخلاقی سے پیش آنا مہمان کا حق ہے اور میزبان کا فرض ہے۔ بعض لوگ کھانے کے معاملے میں کارکنوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں یا مطالبات کر رہے ہوتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن کارکنوں کو پھر بھی برداشت کرنا چاہیے۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے جس میں کھانا کھلانے والے کا نامناسب رویہ یا معمولی سا بھی غیر ضروری تبصرہ یا کوئی بات کہہ دینا مہمان کے جذبات کو چوٹ لگاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے وقت ایسے نمونے دکھاتے تھے جو ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ جب ایک صحابی کو مہمان کو اپنے ساتھ لے جانے اور کھانا کھلانے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آپ کے حکم پر اس مہمان کو اپنے گھر تو لے گئے، لیکن بیوی نے کہا کہ گھر میں تو تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے۔ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ بچوں کو کسی طرح سلا دو، اور پھر جب مہمان کے سامنے کھانا پیش ہو تو دیوا یا روشنی جو ہے وہ بھی بجھا دو، اور خود گھر والے اس طرح اندھیرے میں اظہار کریں جیسے وہ بھی کھانا کھا رہے ہوں، تاکہ مہمان آرام سے کھانا کھاتا رہے اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ گھر والے کھانا نہیں کھا رہے۔ بہرحال اس ترکیب سے مہمان کو پتہ نہ چلا، اور گھر والوں نے اس طرح مہمان نوازی کی اور مہمان نے بڑے آرام سے
کھانا کھایا۔ صبح جب وہ انصاری صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رات والے عمل اور ترکیب سے تو اللہ تعالیٰ بھی ہنس دیا۔ تو یہ قربانی اس خاندان نے اس لیے دی کہ مہمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا۔ خاص طور پر، عمومی طور پر تو صحابہ مہمانوں کی خطرداری کیا کرتے تھے، لیکن یہ خاص سلوک اس وجہ سے بھی ہوا اس کے ساتھ۔ آج ہمارا ہر کارکن یہ قربانی اس لیے دیتا ہے اور اسے اس جذبے کے تحت یہ قربانی دینی چاہیے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ گو کہ یہ بھوک کی قربانی اور اپنا کھانا مہمان کو کھلانے کی قربانی، حتیٰ کہ بچوں کو بھوکا سلا دینے کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، اور آج کل تو یہ نہیں دینی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق دنیا میں اب ہر جگہ جہاں جماعتیں مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں لنگر چل رہے ہیں، اور خاص طور پر جلسے کے دنوں میں تو اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ ہم نے تو صرف اتنی خدمت کرنی ہے کہ لنگر سے کھانا لے کر مہمان کے سامنے پیش کر دینا ہے اور مہمان سے خوش خلقی سے پیش آنا ہے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے جلسے پر آنے والے دین کے لیے سفر کر کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کی۔ اور اگر صحیح طور پر مہمان نوازی نہ ہو تو ناراضگی کا بھی اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک موقع پر بعض مہمانوں سے غیر معمولی سلوک کیا گیا اور بعضوں کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ سب کام حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی انتظام تھا، ضیافت کے کارکن تھے، انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو رات کو خبر دی کہ رات رعا کیا گیا ہے، بناوٹ کی گئی ہے اور صحیح طرح مہمانوں کی خدمت نہیں کی گئی۔ بعض مسکین کھانے سے محروم رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس بات پہ بڑے ناراض ہوئے اور پھر انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، بلکہ یہ بھی روایت میں ہے کہ ان کارکنوں کو 6 مہینے کے لیے قادیان سے ہی نکال دیا۔ پس جب خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہم پیش کرتے ہیں تو پھر بغیر کسی تخصیص کے ہر ایک کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہر جلسے پر آنے والا مہمان جلسے کا مہمان ہے۔ ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا، ہر ایک سے خوش خلقی سے پیش آنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں امیر ہے یا فلاں خاص مہمان ہے، اس کو فلاں جگہ کھانا کھلانا ہے اور فلاں کو نہیں۔ جہاں بھی کھانے کا انتظام ہے وہ تو کھلائیں، لیکن عمومی طور پر احمدیوں کو تو ایک جگہ ہی کھانا کھانا چاہیے۔ بعض علیحدہ جگہیں خاص مہمانوں کے لیے بنائی گئی ہیں اور وہ غیر جماعت یا غیر مسلموں کے لیے بنائی گئی ہیں، وہاں صرف انہی کو لے جانا چاہیے۔ اس بات کا بھی انتظامیہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے علم میں ہے کہ بعض کارکنان اپنے واقفین کو، واقف کاروں کو اس جگہ پر کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے ہیں جہاں جو صرف مہمانوں کی جگہ ہے۔ اس لیے عام طور پر چاہے وہ احمدی عہدیدار ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو عام مہمانوں کی جگہ جا کر ہی کھانا کھانا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی خدمت کو جو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمانوں کی کر رہے ہیں اسے قبول بھی فرمائے، اور ہمارے کام ہر قسم کی ریا سے خالی ہوں اور خالصتاً للہ ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت
مہمانوں کی بعض دنوں میں اتنی کثرت ہو جاتی تھی کہ ان رہنے کے لیے انتظام بھی مشکل لگتا تھا، کیونکہ قادیان چھوٹی سی جگہ تھی۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق کہ پریشان نہیں ہونا اور تھکنا نہیں، بے تکلفی کے ماحول میں جو بھی سہولت میسر مہمانوں کے لیے ہو سکتی تھی فرمایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسے موقع بھی آئے کہ سردیوں میں مہمانوں کی زیادتی کی وجہ سے اپنے اور اپنے بچوں کے گرم بستر آپ نے مہمانوں کو مہیا کر دیے۔ ایک دفعہ اتنے مہمان آ گئے کہ حضرت اماں جان حضرت ام المومنین بڑی پریشان تھیں کہ مہمان ٹھہریں گے کہاں اور کس طرح ان کا انتظام ہوگا۔ اس موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں ایک کہانی سنائی کہ جنگل میں ایک مسافر کو شام ہو گئی، رات اندھیری تھی، قریب کوئی بستی نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی شہر نہیں تھا جہاں جا کے وہ آرام کر سکے، تو بیچارہ ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے لیے لیٹ گیا۔ اس درخت کے اوپر پرندوں کا ایک گھونسلہ تھا۔ ان پرندوں نے فیصلہ کیا، نر اور مادہ تھے، کہ یہ شخص جو آج ہمارے درخت کے نیچے لیٹا ہے یہ آج ہمارا مہمان ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ مہمان نوازی کس طرح کی؟ انہوں نے فیصلہ کیا، پہلی بات تو یہ سوچی کہ رات ٹھنڈی ہے، ہمارے مہمان کو سردی لگے گی، تو اسے آگ سیکنے کے لیے کوئی چیز مہیا کی جائے۔ پھر یہ سوچا کہ ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، اپنا گھونسلہ توڑ کے نیچے پھینک دیتے ہیں، جس کی گھاس پھوس اور لکڑیوں سے مہمان جو آگ جلا کر کچھ آگ سیک لے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھونسلہ پھینکا اور اس شخص نے اسے جلایا اور آگ سیکنے لگا۔ پھر پرندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے پاس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں، ہم خود ہی آگ میں گر جاتے ہیں اور جب آگ میں بھن جائیں گے تو یہ مہمان ہمیں کھا لے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان کی خوراک کا انتظام کر دیا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کہانی سنانے کا مقصد تھا کہ مہمان کے آنے سے پریشان ہونے کے بجائے جس حد تک انسان کے بس میں ہو قربانی دے کر بھی اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ بس یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، خاص طور پر وہ جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اپنے ذمہ ڈیوٹیوں کے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ڈیوٹیوں میں بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں، مختلف شعبے ہیں، مثلاً کار پارکنگ کا بھی ایک شعبہ ہے، یہ بھی بہت اہم شعبہ ہے۔ بعض دفعہ مہمان یہاں غلط رویے بھی دکھا جاتے ہیں اور کارکن کی ہدایت کے مطابق پارکنگ نہ کرنے پر اصرار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پارکنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں کارکن کو حد الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسے نرمی سے سمجھائے اور پھر اپنے جو بالا افسر جو ہے ان کو اطلاع کرے۔ گزشتہ سال بھی ایسی شکایتیں آئی تھیں کہ کار پر آنے والی بعض خواتین یا چند عورتوں نے کہا کہ ہم کار آگے لے جائیں گے، وہاں ڈیوٹی والے سے تلخ کلامی بھی ہو گئی۔ بے شک اپنے فرائض کو ادا کرنا ہر کارکن کا فرض ہے، اور آج کل کے حالات میں تو بہت زیادہ احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر پارکنگ میں بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے کہا اخلاق کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر تو کوئی صحیح مطالبہ ہے کسی کا، کوئی بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اسے آرام سے سمجھائیں اور بتائیں کہ میں اپنے بالا افسر کو بلاتا ہوں تو آپ کے لیے کوئی سہولت مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن اتنے عرصے میں یہ درخواست بھی کر دیں آرام سے کہ آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اور مہمانوں کو اسے تعاون بھی کرنا چاہیے تاکہ باقی ٹریفک جو ہے متاثر نہ ہو۔
کیونکہ بعض دفعہ اس بحث میں اور جھگڑوں میں کاروں کی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں اور دوسرے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جلسے کی کارروائی شروع ہونے کے بعد لوگ جب آتے ہیں جلسہ گاہ میں تو اس سے بیٹھے ہوئے لوگ پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہر مسئلہ جو گزشتہ جلسوں میں سامنے آیا ہو، انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کے حل اور ممکنہ پہلوؤں کا جائزہ لیں، اور ہر شعبہ جس کے سامنے یہ مسئلہ ہو اس کو بھی جائزہ لینا چاہیے، اور پھر افسر جلسہ سالانہ کو بتانا چاہیے کہ کس طرح اس کا حل ہو سکتا ہے، تاکہ اس دفعہ کم سے کم مسائل پیدا ہوں۔ چھوٹے موٹے مسائل تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم مسائل پیدا ہوں۔ اسکیننگ اور چیکنگ کے لیے بھی تمام احتیاطوں کے ساتھ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ لمبا عرصہ لوگوں کو انتظار بھی نہ کرنا پڑے اور کسی طرح ان کو تکلیف بھی نہ ہو۔ داخلی گیٹ اور جلسہ گاہ کی انٹرنس جو ہے اس میں بار بار یہ اعلان بھی ہوتے رہیں کہ آنے والے اپنے کارڈ بھی سامنے رکھیں اور لائنوں کو بھی قائم رکھیں تاکہ جلد اور تیزی سے لوگ گزر سکیں۔ اس طرح غسل خانوں کی صفائی والے کارکن ہیں دونوں جگہوں میں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ گند بڑا ڈال جاتے ہیں۔ اگر معاونین بار بار اعلان کر کے توجہ دلاتے رہیں کہ صفائی کی طرف بھی توجہ دیں کہ پاکیزگی اور نظافت بھی ایمان کا حصہ ہے، اس لیے اپنے ماحول کو بھی صاف رکھیں اور غسل خانوں کو بھی صاف کر دیا کریں اگر مہمان تو کوئی حرج نہیں۔ عموماً لوگ تعاون کرتے ہیں، یہی پچھلے سال بھی رپورٹیں آتی رہی تھیں، لیکن اگر کوئی تعاون نہ بھی کرے تو کارکن سے خود صفائی کر دیں، یہی ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی طرح بھی بدخلقی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے ان کی طرف سے، اور کبھی بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا۔ اسی طرح جلسہ گاہ کی عمومی صفائی کے کارکنوں کا کام ہے کہ ساتھ کے ساتھ اگر کوئی گند جلسے کے علاقے میں دیکھیں، عورتوں کی طرف بھی مردوں کی طرف بھی، بچے بعض دفعہ گلاس پیپر ریپر وغیرہ پھینک دیتے ہیں، ڈبے وغیرہ پھینک دیتے ہیں، تو اس کو بڑے بھی بلکہ بعض دفعہ ایسے ہیں جو احتیاط نہیں کرتے، تو اس کی صفائی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اگر کارکن بھی تو وائنڈ اپ کرنے والے کارکنوں کو آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس ماحول کو صرف وہاں سے مارکیاں اٹھانا اور باقی سامان جو بڑا بڑا اٹھانا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے ہر طرح کے گند کو اٹھانا بھی، ہر کاغذ کو اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے، تب کونسل کلیئرنس دیتی ہے۔ بہرحال اس طرف بھی بار بار مہمانوں کو آرام سے توجہ دلاتے رہنا چاہیے کہ ٹین ڈبے وغیرہ ڈسٹ بن میں پھینکیں بجائے ادھر ڈالنے کے۔ جلسے کی شعبہ تربیت کا شعبہ اس لحاظ سے بھی فعال ہونا چاہیے کہ لوگوں کو، اور جلسہ میں جو شامل ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو جلسے کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے رہیں۔ بے شک کارکن جب اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ بے نفس ہو کر کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً کارکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا اس جذبے سے کام کرتے ہیں، لیکن بعض غلط رویہ بھی دکھا جاتے ہیں۔ انہیں ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے جو میں نے پہلے بیان کی کہ ہر حالت میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہر کارکن کو عموماً ہر وقت ہوشیار بھی رہنا چاہیے۔ سیکیورٹی صرف سیکیورٹی والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر شعبہ کا ہر کارکن اپنے اپنے ماحول میں نظر رکھنے والا ہونا چاہیے۔ کارکنوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد صرف وائنڈ اپ کے کارکن
ہی وہاں نہ موجود ہوں صرف، بلکہ ہر کارکن کو اس وقت تک جلسہ گاہ میں رہنا چاہیے جس کی بھی وہاں ڈیوٹی ہے، جب تک کہ کوئی بھی مہمان وہاں موجود ہے، یا جب تک ان کے متعلقہ افسر ان کو رخصت نہیں دے دیتے کہ اب آپ فارغ ہیں، چلے جائیں۔ سب سے بڑھ کر کارکنوں کو بھی اور عمومی طور پر تمام افراد جماعت کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آسن رنگ میں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام کارکن جو اس وقت وہاں کام کر رہے ہیں جلسہ گاہ میں، ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ بعض دفعہ بڑے بھاری کام کرنے پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ چوٹ وغیرہ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہر ایک کو محفوظ بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت اور کامیاب بھی فرمائے۔ کسی بھی مخالف اور بد فطرت کے شر سے اللہ تعالیٰ جماعت کو ہر طرح محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر کارکن کو توفیق دے کہ وہ مسیح موعود علیہ السلام کے جلسے پر آئے ہوئے مہمانوں کی آسن رنگ میں خدمت سر انجام دیتے رہیں اور خوش خلقی سے خدمت سر انجام دیتے رہیں۔ کارکنان جو خدمت کے اعلیٰ معیار حاصل کیے ہوئے ہیں، جن معیاروں پر وہ پہنچے ہوئے ہیں، اس سے بلند معیار ہر دفعہ پیش کرنے والے ہوں، اور اس دفعہ بھی پہلے سے بڑھ کر خدمت کرنے والے ہوں۔ اس میں کبھی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر قدم جو ہے ہمارا آگے بڑھنے والا ہونا چاہیے۔ اور جب ایسی خدمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پیار کی نظر بھی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔